السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج میں صرف ایک اعتراض کا جواب لایا ہوں آپ کے لیے۔ میرا پتر اور اس کے فالورز اور سٹوڈنٹس یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ کر بات کو کاٹ کر وہ پیش کر دیتے ہیں، سیاق و سباق سے بات کو کاٹ لیتے ہیں، آگے پیچھے نہیں بتاتے، اور ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے درمیان میں آپ اس کو لے لیتے ہیں اور اگلی اور پچھلی بات کو نہیں سنواتے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہے جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان علی شان، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، بس اتنی آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ کیا جائے تو ظاہر ہے یہ تو بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات ہو جائے گی۔ سیاق و سباق کو بتاؤ، سناؤ، تبھی پتہ چلے کہ بات کیا ہو رہی ہے اور آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے۔ تو آج میں اسی اعتراض کا جواب لایا ہوں، مختصر کلپ بھی لایا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا مکمل کلپ بھی لایا ہوں۔ پہلے مختصر کلپ سنیں، پھر اس کے بعد میں مکمل کلپ سنواؤں گا۔ ویڈیو چلنے لگی ہے، دیدار الہی نہیں ہے نا تو سرکار ہم ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ دیدار الہی نہیں ہے نا تو سرکار ہم ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تھا مختصر کلپ جس پر میرے پتر نے بھی اور اس کے فالورز اور سٹوڈنٹس نے بھی اعتراض کیا ہے کہ بھائی آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات لے کر اور سیاق و سباق سے ہٹا کر تم کلپ سناتے ہو، پوری ویڈیو سناؤ، سیاق و سباق کے ساتھ سنیے، پھر انشاءاللہ میں آگے ایک مختصر سی حدیث پاک آپ کو سناؤں گا، وہ ضرور سنیے گا، پھر انشاءاللہ آپ نے اس پر فیصلہ دینا ہے۔ بھائی آپ جب جنت میں جائیں گے نا، اگر مجھ سے پوچھیں جنت میں جا کے جو آپ کی سب سے شدت کی خواہش ہے نا، وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اچھا، ہاں، یہ سب سے بڑی اور وہ ہوگا؟ جی وہ آپ اس کے قائل ہیں؟ جی قرآن میں لکھا ہے۔ میں شیعہ علماء کو کہتا ہوں، میں ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جس میں مجھے میرے رب کا دیدار نہ ہو۔ میں نے تو زندگی کاٹی اس میں، میں نے اس جنت کو لے کے کیا کرنا ہے؟ یہ ردی کی ٹوکری میں ان کا عقیدہ پھینکنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ دیدار نہیں ہوگا۔ دوسری طرف یہ آپ کو کہانیاں کراتے ہیں کہ مولا علی اس وقت سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لے، پھر کہتے ہیں نہیں وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے، تو دیکھنا تو ثابت ہو گیا نا بقول تمہارے بھی۔ یہ تمہاری ٹینشن ہے کہ ان آنکھوں سے یا دل کی آنکھوں سے دیدار الہی نہیں ہے نا تو سرکار ہم ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر اللہ کا دیدار نہیں۔ جی عزیزان گرامی، وہ چھوٹا کلپ بھی آپ نے سنا، یہ بڑا کلپ بھی سنا۔ چھوٹا کلپ اسی بڑے کلپ سے لیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ان دونوں میں کوئی تعارض نظر آ رہا ہے تو وہ بتائیں۔ اگر دونوں کا مطلب اور مفہوم ایک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے جو چھوٹی سی بات بھی لی جاتی ہے نا، وہ سیاق و سباق کا جو مفہوم ہوتا ہے اس جملے کے اندر وہی مفہوم مکمل ہوتا ہے۔ اور میرے پتر نے معاذ اللہ جنت کے بارے میں کہا ہے کہ جس جنت میں دیدار الہی نہیں ہے تو پتہ نہیں کیا کیا بات اس نے کی ہے۔ میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں وہ کلمہ، وہ لفظ زبان پر لاؤں۔ ایک حدیث پاک سن لیجیے اور بس فیصلہ آپ کریں گے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو بندہ جس چیز پر لعنت بھیجتا ہے، اگر وہ چیز لعنت کی حقدار ہو تو وہ لعنت اس پر پڑتی ہے، اگر وہ چیز لعنت کی حقدار نہ ہو تو وہ لعنت واپس لعنت بھیجنے والے پر پڑتی ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیا جنت معاذ اللہ لعنت کی حقدار ہے؟ آپ بتائیں، اگر ہے تو دلیل پیش کریں۔ اگر جنت لعنت کی حقدار نہیں ہے تو پھر میرے پوتر نے جو معاذ اللہ جنت کے لیے ایسا لفظ بولا ہے، جو لعنت بھیجی ہے، وہ لعنت کس پر پڑی؟ حدیث پاک کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اب لعنتی کون ہے؟ آپ نے کمنٹس میں تبصرہ کرنا ہے، آپ نے اس کا جواب دینا ہے، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، میں کوئی اس پر جو ہے کوئی گفتگو نہیں کر رہا، کیونکہ اگر میں گفتگو کروں تو پھر آپ بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی مولوی صاحب بڑی سخت زبان استعمال کر رہا ہے اور ذاتیات پر اتر آیا ہے۔ تو لہذا میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، آپ نے بتانا ہے، آپ نے کمنٹس میں جواب دینا ہے۔ میرے پوتر کو بھی، میرے پوتر کے فالورز اور سٹوڈنٹس کو بھی، یہ ان سب کے لیے سوال ہے کہ اب لعنت کا حقدار کون ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اور ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے